رسالت محبوب العلماء حضرت علامہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ زندہ باد، مفتی بھنڈارا، زندہ باد، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ محفل نور میں جلوہ بار بوقار مقدس علماء کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمداً طیباً لقہار قہار، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وحزبہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ وقلیل سائلہ، او کما قال صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں کوئی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوں، صرف آپ کی نگاہوں کے سامنے جو یہ نئی عمارت کھڑی ہے اس کے تعلق سے ذرا میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ تاج الشریعہ دارالافتاء والقضاء، جس کی سنگ بنیاد ابھی کچھ دن پہلے ڈالی گئی تھی، وہ کوئی اور عمارت نہیں، یہی عمارت ہے جو سرکار تاج الشریعہ کے نام سے منسوب ہے، بے شک، اور یہی سے فتوے کے اجالے پورے ہندوستان میں بانٹے اور تقسیم کیے جائیں گے۔ دوستو، ہماری اور آپ کی ایک خوش بختی اور مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے عکس حجت الاسلام سرکار حضور ارسلان میاں تشریف لانے والے ہیں۔ میرے اساتذہ نے سرکار حجت الاسلام کے تعلق سے فرمایا تھا کہ جب وہ راستے سے چلا کرتے تھے تو اپنی نگاہوں کے سامنے پردے ڈال لیا کرتے تھے۔ حضور حجت الاسلام کا چہرہ دیکھ کر غیر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ آج جب ہم سرکار ارسلان میاں کو دیکھتے ہیں تو تاج الشریعہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تاج الشریعہ کو جب ہم نے دیکھا تو حجت الاسلام کا خیال آ گیا، اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب بریلی کے آقا اتنے حسین ہیں تو مدینے والے آقا کتنے حسین ہیں۔ میرے دوستو، اب تھوڑی ہی دیر کے بعد علم و فضل کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور فضل و کمال کا چاند نکلنے والا ہے۔ میرے دوستو، میں تعارف کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ کچھ کہنے سے پہلے دستور اہل سنت کے مطابق درود پاک کی ڈالی پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پہلے جتنی بھی تقریریں ہوئی، ایک سے بڑھ کر ایک شکار ماہ کے تذکرے، شکار ماہ کہ تکثیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں، ایک سے بڑھ کر کے ایک تقریر ہوئی۔ دوستو، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ تقریب بہت ہی انوکھی اور نرالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ودربھ کی سرزمین پر جتنے شہر ہیں ان شہروں میں ناگپور ایک حساس شہر ہے۔ آئے دن جلسہ ہوتا رہتا ہے، پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، تقریبات ہوتی رہتی ہے، لیکن دوستو آج کا پروگرام بڑا انوکھا ہے۔ آج کا پروگرام
بڑا نرالا ہے. کہیں پر دستار حفظ کی جو ہے دستار حفظ کا پروگرام ہوتا ہے, کہیں پر دستار عالمیت کا پروگرام ہوتا ہے, کہیں دستار قرت کا پروگرام ہوتا ہے, کہیں دستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے. یہ پروگرام دستار افتاء یعنی مفتیان کرام کی دستار بننے کا سبحان اللہ. دوستو یہاں پر 5-6 مفتیان کرام کے سروں پر زرعی تاج رکھا جائے گا. ہمارے بریلی کے آقاؤں کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے دوستو, ہمیں دارالافتاء کی ضرورت کیوں ہے؟ محقق عصر نابغائے عصر حضرت علامہ مفتی الحاج نادر اشرف قادری بریلوی دامت برکاتم القدسیہ نے جب تاج الشریعہ دارالافتاء کے سنگ بنیاد رکھنے جا رہے تھے, کسی نے کہا تھا جب دارالعلوم اعلی حضرت موجود ہے اس کی بغل میں اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو افتاء کی بات بتانا چاہتا ہوں. افتاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ مفتی کیا ہوتا ہے؟ دوستو آپ فتویٰ کا اگر ڈکشنری میں آپ معنی دیکھنا چاہیں گے تو افتاء کا معنی فتویٰ کا معنی ہوگا جواب دینا. شریعت کی اصطلاح میں فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے حکم شرع کو بیان کرنا, یہ فتویٰ کہلاتا ہے. مفتی کون ہوتا ہے؟ تو علامہ شامی فرماتے ہیں المفتی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نابغائے عصر محقق عصر حضرت علامہ مفتی نادر اشرف صاحب قبلہ اگرچہ میرے استاد نہیں ہے لیکن استاد سے کم بھی نہیں ہے. میں نے دارالعلوم اعلی حضرت میں 5 سال تک خدمت کی ہے. ان کے جلالت علم اور ان کے قلم و کرتاز سے میں نے بہت کچھ اخذ کیا ہے اور سیکھنے کا موقع ملا ہے. تو دوستو مفتی کون ہوتا ہے؟ المفتی. المفتی نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی شہید عالم صاحب قبلہ بریلی شریف. ماشاءاللہ. اب ہماری نگاہوں کے سامنے جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی قاضی شہید عالم صاحب قبلہ جلوہ بار ہے. میرے دوستو میں بتانا چاہوں گا قاضی شہید عالم کے چھوٹے بھائی علامہ قاضی خطیب عالم جو وارثیہ میں مدرس ہے وہ میرے اساتذہ میں ہے. اس اعتبار سے میرے لیے بہت ہی محترم اور بزرگ شخصیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دارالافتاء کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہمیں دارالافتاء تاج الشریعہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دوستو افتاء کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا اور مفتی کا مطلب ہوتا ہے جو حکم الہی کی خبرداری کرے. حکم الہی کے بتانے والے کو مفتی کہا جاتا ہے. اللہ اللہ میرے پیارے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا مفتی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اور یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ فتویٰ دینا عام انسان کا کام نہیں ہے. فتویٰ دینا حقیقت میں اللہ کا کام ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یستفتونک, اے محبوب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کلالے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو دوستو فتویٰ دینا عام انسان کا کام نہیں, فتویٰ دینا تو رب ذوالجلال کا کام ہے. تو گویا کہ جب مفتی فتویٰ لکھ کر کے تحریر کرتا ہے تو علامہ نووی کے قلم کے مطابق اور تحقیق کے مطابق توقیعاً رب العالمین ہوتا ہے. گویا کہ رب ذوالجلال کے جانب سے بندہ وکیل اور نائب بن کر کے دستخط کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو دارالافتاء کی ضرورت کیوں ہے؟ دارالقضاء کی ضرورت کیوں ہے؟ میں ایک حدیث پاک سب سے پہلے سنانا چاہتا ہوں. حاکم و طبرانی کی حدیث ہے. پیارے مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ انکم اصبحتم فی زمان, تم ایسے زمانے میں ہو اے میرے صحابہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کثیر فقہا ہو, اس زمانے میں بہت سے مفتی مل جائیں گے, اس زمانے میں فقی بہت ہوں گے. سرکار کے زمانے میں صدیق اکبر بھی فقی ہے, سرکار کے زمانے میں عمر فاروق بھی فقی ہے, سرکار کے زمانے میں مولا علی بھی فقی ہے. اکثر
اکثر صحابہ فقہا کی جماعت میں شامل ہے، لیکن پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ سَائِلُوهُ، میرے صحابہ اس زمانے میں سوال کرنے والے کم ہوں گے اور جواب دینے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں العمل فیہ خیر من العمل، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آقا نے آگے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سیاتی علیکم الزمان، تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فقہا بہت کم ہو جائیں گے، مفتی بہت کم ہو جائیں گے، سوال کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، جواب دینے والے کم ہوں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ ہوگا کہ اس دور میں العلم خیر من العمل، علم عمل سے بہتر ہوگا۔ تو میرے دوستو معلوم کیا ہوا کہ اس دور میں فقیہ بہت کم ہے، اس دور میں سوال کرنے والے بہت زیادہ ہے، فقیہ کم ہے، جواب دینے والے بہت کم ہے، سوال کرنے والے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی مفتیوں کی جماعت کو پیدا کیا جائے، مفتیوں کی تربیت دے کر کار فتویٰ سکھایا جائے تاکہ مسلک اعلیٰ حضرت پر کار بند ہو کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق جواب دے۔ اللہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں فتویٰ کو عام نہ کیا جائے، ہر گلی چوراہے میں نکروں پر بیٹھنے والے فتویٰ نہ دے۔ آج کیا ہوتا ہے گلی گلی اور کوچا کوچا، کریا کریا، گاؤں گاؤں میں رہنے والے انسان جب فتویٰ دیتا ہوا نظر آتا ہے، پان ٹھیلا پر ہے فتویٰ دیتا ہوا نظر آتا ہے، جاہل ہے فتویٰ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں فتویٰ دینا حاکم اسلام کا کام ہے یا جو ان کا معذور ہو ان کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتیان کرام، علماء اعظام۔ اور دوستو جہاں پر حاکم اسلام نہ ہو تو علامہ نابلسی کی تحقیق کے مطابق شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ حاکم اسلام کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ہم نے جب شہر ناگپور میں دیکھا، ناگپور نہیں اطراف میں دیکھا، جوانب میں دیکھا تو محقق اعظم حکیم الملت سے جیسا کوئی نابغہ اور شخصیت نظر نہیں آتی ہے، نہ ان کی تحریر کا جواب ہے نہ تقریر کا جواب ہے۔ جس اعتبار سے دیکھیے حکیم الملت لاجواب نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی نازل اشرف صاحب قبلہ۔ لوگ کہتے ہیں مفتی بنانے کی کیا ضرورت ہے، لوگ کہتے ہیں دارالفتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، لوگ کہتے ہیں مفتیان کرام کے اعلان کی کیا ضرورت ہے۔ آئیے میں ایک روایت کے ذریعے سے اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا ملک شام تشریف لے جا رہے ہیں، مقام جابیہ میں صحابہ کی انجمن میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں من اراد القرآن فلیاتی ابیہ، جو قرآن سیکھنا چاہے ابی ابن کعب کے پاس آ جائے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَادَ أَن يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدًا، جو علم فرائض سیکھنا چاہے، وراثت کا علم سیکھنا چاہے تو زید بن ثابت کے پاس۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَادَ أَن يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذًا، اور جو علم فقہ سیکھنا چاہے معاذ ابن جبل کے پاس آ جائے۔ دیکھیے مقام جابیہ میں سرکار نے مفتیوں کا نام گنا دیا، علم قرآن کا مفتی ابی ابن کعب ہے، علم وراثت کا مفتی زید بن ثابت ہے، اور آقا نے فرما دیا کہ علم فقہ کا مفتی معاذ ابن جبل ہے۔ تو دوستو یہ مفتیان کرام کی جماعت نکالنا یا نام بتانا یہ ہمارا نیا طریقہ نہیں، سنت صحابہ ہے، سبحان اللہ، سنت صحابہ ہے۔ اس لیے دارالفتہ کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو مفتی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ متدین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خشیت الہی ہو، ان کے دل میں خوف خدا ہو۔ ابھی مفتی ابو محمد غزالی نے بہت اچھی تقریر کہی۔ میرے دوستو مفتی کے دل میں اگر خشیت الہی نہ ہو، مفتی کے دل میں اگر خوف خدا نہ ہو تو دوستو وہ لکھ مارے گا۔ کیا لکھے گا؟ کوا کھانا کارے ثواب ہے۔ اگر خشیت الہی نہ ہو مفتی لکھ مارے گا بکرے کے خصیہ کھانا جائز ہے، ہندوستان دارالحرب ہے۔ اور محبوب رضا کہتا ہے مفتی کے لیے خشیت
الہی کے ساتھ ساتھ عاشق مصطفیٰ ہونا بھی ضروری ہے. اگر عاشق رسول نہ ہوگا تو مفتی لکھے گا نبی بڑا بھائی ہے, گاؤں کا چودھری ہے, ہم جیسا بشر ہے, نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اگر مفتی عاشق رسول ہوگا تو کبھی لکھے گا نبی طٰہٰ ہے, نبی یاسین ہے, نبی مزمل ہے, نبی مدثر ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہے گا سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ زندہ باد. میرے دوستو, مفتی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مفتی کی ضرورت ہے. مسئلہ پوچھنا ہے تو گلی چوراہیوں کے مفتی سے نہ پوچھو, تاج الشریعہ دارالافتاء کے مفتی سے پوچھو. بے شک. یہ مفتی آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا. ان کی ضرورت ہمیں کل بھی تھی, آج بھی ہے, صبح قیامت میں بھی ہوگی, حتیٰ کہ جنت میں بھی ہوگی. آخری حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کے منزل میں پہنچا دوں. کنز الاموال کی حدیث ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اہل الجنت لیحتاجون فی الجنہ ذالک انہم یذکرون اللہ تعالی فی کل جمعۃ فیقول اللہ تعالی تمنوا ما شئتم فیلتفتون الی العلماء فیقولون ماذا نتمنى یا علماء فیقول اللہ فیقول العلماء کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے, جنتی جنت میں چلے گئے ہیں, جہنمی جہنم میں پہنچا دیے گئے. اب جنتیوں کے لیے کھانے پینے کے لیے شرابن طہورا ہے, خدمت کے لیے حور و غلما ہے. رب ذوالجلال کا دیدار ہر جمعہ کے دن ہو رہا ہے. اب رب کا کرم جوش میں آئے گا. رب ذوالجلال جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا تمنوا ما شئتم, اے جنتیوں مانگو. آخری تمنا کیا ہے؟ تمہاری تمنا پوری کی جائے گی. آرزو کرو, آرزو کی تکمیل ہوگی. اب جنتی پریشان ہوں گے. آخری تمنا کیا ہے؟ خدمت کے لیے حور و غلما موجود ہے, اور کھانے پینے کے لیے شرابن طہورا ہے, اور خدا کا دیدار ہو رہا ہے, مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے. ہم کریں تو کیا کریں؟ جنتی مشورہ کریں گے. ارے علم فقہ کا مسئلہ سلجھایا تھا حکیم الملت نے, علم حدیث کا مسئلہ سلجھایا تھا مفتی نادر اشرف نے, علماء نے نماز کا مسئلہ بتایا تھا, زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تھا. دنیا میں مسئلہ پوچھنا تھا تو ہم علماء کی بارگاہ میں گئے تھے. ابھی بھی ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں فَيَلْتَفِتُونَ إِلَى الْعُلَمَاء, علماء کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. علماء سے کہیں گے اے علماء اب آخری تمنا کیا کریں؟ علماء جواب دیں گے آخری تمنا یہ کرو کہ اے مولا ویسے تو ہر جمعہ کو تیرا دیدار ہوتا ہے, ہر دن دیدار ہو, یہ آخری تمنا ہے. یا سبحان اللہ, یا رسول اللہ زندہ باد. میرے دوستو, معلوم یہ ہوا کہ مفتی کی ضرورت یہاں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. یا اب تاج الشریعہ دارالافتاء سے مفتی ویسے نہیں نکلے گا. سرمایہ کی ضرورت ہے, رقم کی ضرورت ہے. قابل مبارکباد ہے ہمارے تسلیم بھائی, ان کے برادران جنہوں نے مفتی صاحب کا دانہ ہاتھ بن کر بلکہ روح اور قلب و جگر بن کر یہاں تک پہنچایا ہے. بے شک, بے میری شک. تمنا ہے یہ اگر کوشش کرے احباب کو شامل کر لے تو آنے والے وقت میں یہ عمارت ہمیں بالکل پائے تکمیل تک نظر آئے. بے شک, سبحان اللہ. ایک روایت یاد آ گئی, زمانہ عمر فاروق کا ہے. ایک شخص ہے جتنا کماتا ہے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. رشتہ داروں کو خیال ہوا کہیں یہ غریب نہ ہو جائے, اگر غریب ہو جائیں گے ہمارے یہاں آئیں گے, اس لیے عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے. حضور یہ شخص جتنا کماتا ہے سب راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے, سرکار ذرا ان کو کہیں کچھ بچا کے بھی تو رکھیں.
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلایا، کہا کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا جتنا کماتا ہے سب لٹا دیتا ہے۔ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ بتائیے، اگر مجھے یہ مکان تبدیل کر کے کہیں اور جگہ جانا ہے تو کیا میں اپنا سامان اسی مکان میں رکھ دوں گا، یہاں وہاں لے جاؤں گا؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ جب تم دوسرے مکان جانا چاہتے ہو، دوسرے مکان میں اپنا ساز و سامان لے کر کے جاؤ۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اکثر ریحان ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ ماشاءاللہ۔ شہزادہ سید حسینی میاں صاحب قبلہ، سید طاہر میاں صاحب قبلہ، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ہمارے آقا یعنی محترم تشریف لا چکے ہیں، اب ان کی زیارت کیجئے۔ آپ حضرات اب تشریف رکھیے۔ ہم اور آپ جن کے منتظر تھے حضرت سراپا تشریف فرما ہیں، زیارت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کا چاند اتر کر دھرتی پر تشریف لایا ہے۔ واقعی یہ علم و فضل کا چاند ہے، بے شک یہ بریلی کا چاند ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے۔ واہ واہ، جب اعلیٰ حضرت کا شہزادہ اتنا حسین ہے تو اعلیٰ حضرت کتنا حسین ہوں گے۔ دوستو درود پاک سنا دیئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں اپنی بات کو پوری کر دوں تو حضرت عمر فاروق سے اس شخص نے کہا کہ حضور اگر میں اپنا مکان بدل کر دوسرے محلے میں کہیں اور جگہ مکان بناؤں تو کیا اس مکان کا سامان یہی رہے گا یا وہاں لے جانا پڑے گا؟ کہاں تم لے جاؤ گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور مجھے بھی تو زندگی بھر یہاں رہنا نہیں ہے، مرنا ہے، جہاں جانا ہے وہاں پر میں اپنا سامان ٹرانسفر کر رہا ہوں، اپنا سامان بھیج رہا ہوں۔ حضرت امام راضی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کوئی شخص قبر میں اپنی پوری دولت لے جانا چاہے تو کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے، اس کی بھی کوئی سبیل ہے؟ تو میرے دوست امام راضی فرماتے ہیں ہاں ایک طریقہ ہے، سب راہ خدا میں لٹا دے، مرنے کے بعد سب مل جائے گا۔ تو اگر تاج الشریعہ دارالافتاء میں آپ جتنا دو گے مرنے کے بعد سب مل جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جبہ پگڑی جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں وہ ادھر تشریف لا لیں، یہاں بیٹھنے کے لیے بہت جگہ ہے۔ جو پیچھے کھڑے ہیں تشریف لے کے آئیے۔ جو علماء حضرات ہیں اور طلبہ حضرات ہیں ان سے گزارش ہے یہاں آ جائے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ خالی رہ جائے گی۔ ماشاءاللہ یہ پھاٹے مارتا ہوا مجمع، علماء سے گزارش ہے، طلبہ سے کہ آ کر کے یہاں بیٹھ جائے۔ حضرات اب دستار بندی کا یہ حسین موقع ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور یہاں پر شرح سلام رضا کا
رسم اجرا بھی ہونا ہے، جس کو حضرت علامہ مفتی ابو محمد غزالی نے تحریر کیا ہے۔ اور دستار بندی کا حسین موقع، سب سے پہلے حضرت علامہ مفتی شہنواز عالم سے گزارش کروں گا تشریف لائے، پھر حضرت علامہ مفتی ابو محمد غزالی، پھر حضرت علامہ مفتی تراب الدین صاحب، پھر حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن صاحب، پھر حضرت علامہ مفتی اورنگزیب صاحب۔ یہ مفتیان کرام، پنج تنے پاک کی نسبت سے 5 مفتیان کرام۔